السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طالبات، اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید ہے آپ سب خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ آج ہم اپنی کتاب جامع ترمذی جلد دوم کا 31واں سبق پڑھنے جا رہے ہیں۔ آج ہم اپنے سبق کا آغاز کریں گے باب افضل الجہاد کلمۃ عدل عند سلطان جائر۔ اس باب سے آج ہم اپنے سبق کا آغاز کریں گے۔ سبق شروع کرنے سے پہلے درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ اب آپ صفحہ نکال لیں۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب افضل الجہاد کلمۃ عدل عند سلطان جائر۔ ظالم بادشاہ کے سامنے کلمہ حق کہنا سب سے افضل جہاد ہے۔ جائر ظالم بادشاہ کے سامنے کلمہ حق کا کہنا سب سے افضل جہاد ہے۔ عن عطیہ عن ابی سعید الخدری ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ان من اعظم الجہاد کلمۃ عدل عند سلطان جائر۔ ظالم بادشاہ کے سامنے کلمہ حق کا کہنا سب سے عظیم جہاد ہے۔ باب سؤال النبی ثلاث فی امتہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنی امت کے لیے 3 چیزیں مانگنے کا بیان۔ یہ حضرت خباب بن الارت سے روایت ہے۔ عن عبداللہ بن خباب بن الارت عن ابیہ قال صلی رسول اللہ صلاة فاطالها فقالوا یا رسول اللہ صلیت صلاة لم تکن تصلی۔ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی طویل نماز پڑھی کہ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ کہ آپ نے آج نماز پڑھی کہ آج سے پہلے ایسی نماز نہیں پڑھی تھی۔ تو فرمایا اجل انہا صلاۃ رغبت و رہبت، کہ یہ شوق اور خوف والی نماز پڑھی ہے۔ انی سألت اللہ فیہا ثلاثا فاعطانی اثنتین، کہ میں نے اس نماز میں اللہ تعالی سے 3 چیزوں کا سوال کیا تھا۔ اعطانی اثنتین، 2 چیزیں اللہ نے مجھے عطا کی، ومنعنی واحدۃ، اور ایک چیز مجھ سے روک لی۔ فسألتہ اللہ یہلک امتی بسنۃ فاعطانیہا، کہ میں نے اللہ تعالیٰ سے یہ سوال کیا کہ وہ میری امت کو قحط سالی سے ہلاک نہ کرے، تو چنانچہ یہ دعا اللہ تعالیٰ نے میری قبول کی۔ اور میں نے وسألت اللہ یسلط علیہم عدوا من غیرہم فاعطانیہا، میں نے اللہ تعالیٰ سے سوال کیا کہ وہ میری امت پر کسی دوسری قوم سے کوئی ایسا دشمن حاکم مسلط نہ کرے جو ان کو ہلاک کر دے۔ فاعطانیہا، تو یہ دعا بھی اللہ تعالیٰ نے قبول کی۔ وسألت اللہ یذیق بعضهم بأس بعض فمنعنیہا، تیسری یہ میں نے دعا کی اور سوال کیا کہ میری امت آپس میں ایک دوسرے کی عذاب اور تکلیف کو نہ چکے، آپس میں ایک دوسرے کی عذاب اور تکلیف کو، یعنی کہ لڑائی جھگڑا نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ نے یہ دعا مجھ سے روک لی۔ اسی ترجمۃ الباب کی دوسری روایت عن ثوبان قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ زوالی الارض فرأیت مشارقها ومغاربها وان امتی سیبلغ ملکها ما زوی لی منها وأعطيت الكنزين الأحمر والأبيض وإني سألت ربي لأمتي ألا يهلكها بسنة عامة وألا يسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم وإن ربي قال يا محمد إني إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد وإني أعطيتك لأمتك ألا أهلكهم بسنة عامة ولا أسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم ولو اجتمع عليهم من بأقطارها أو قال من بين أقطارها حتى يكون بعضهم يهلك بعضا ويسبي بعضهم بعضا۔ حضرت ثوبان سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے میرے لیے زمین کو سمیٹا، میں نے مشارق و مغارب کو دیکھا، اور عنقریب میری امت کی حکومت و سلطنت
وہاں تک پھیل جائے گی، وہ وہاں تک پھیل جائے گی جو میرے لیے زمین سمیٹی گئی تھی۔ اور اعطیت الکنزین الاحمر والابیض، مجھے دو خزانے دیے گئے، سرخ اور سفید، اور میں نے اپنے رب سے سوال کیا کہ میری امت کو قحط سالی سے ہلاک نہ کرے، اور یہ میں نے اللہ تعالیٰ سے سوال کیا کہ ان پر کوئی ایسا دشمن مسلط نہ فرما جو دوسری قوم سے ہو، فَيَسْتَبِيحَ بَيْضَتَهُمْ، کہ وہ ان کی بیخ کنی کر دے اور ان کو تباہ و برباد کر دے۔ وَإِنَّ رَبِّي، جبکہ میرے رب نے فرمایا اے محمد، جب کوئی فیصلہ میں کرتا ہوں لا یرد، تو وہ رد نہیں ہوتا، اور میں نے تجھے تیری امت کے لیے یہ عطا کیا ہے کہ میں ان کو عام قحط میں ہلاک نہ کروں گا، اور نہ ان پر کوئی ایسا دشمن مسلط کروں گا جو ان کی بیخ کنی کر دے، یعنی تباہ و برباد کر دے۔ اگرچہ تم اطراف زمین سے لوگ ان پر جمع ہو کر آ جائیں، اگرچہ اجتماع علیہم من باقطارها، یا فرمایا من بین اقطارها، اگرچہ تمام اطراف زمین سے لوگ ان پر جمع ہو کر بھی آ جائیں، حتی یکون بعضهم یہلک بعضا، یہاں تک کہ یہ آپس میں ایک دوسرے کو ہلاک کریں گے اور ایک دوسرے کو قید کریں گے، ایک دوسرے کو قید کریں گے۔ ان احادیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے ساتھ جو شفقت اور محبت تھی اس کا بھی پتہ چلتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خاندان، اپنے لیے دعا نہیں کی، بلکہ امت کے لیے کہ میری امت ہلاک و برباد نہ ہو، کوئی دشمن مسلط نہ ہو، اور میرے بعد یہ آپس میں ایک دوسرے کے دشمن نہ بن جائیں۔ اگلا ترجمۃ الباب ہے باب ما جاء کیف یکون الرجل فی الفتنہ، جو آدمی فتنے کے زمانے میں ہو تو وہ کیا کرے، اس کا بیان۔ عن طاؤوس عن ام مالک البهزية قالت ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم فتنة فقربها، قالت قلت يا رسول الله من خير الناس فيها؟ قال رجل في ماشيته يؤدي حقها ويعبد ربه ورجل آخذ برأس فرسه يخيف العدو ويخوفونه۔ حضرت ام مالک بہزیہ سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک فتنے کا ذکر کیا، فقربہا، اس کی نزدیکی کو بیان کیا، تو ام مالک بہزیہ کہتی ہیں کہ میں نے کہا یا رسول اللہ، اس زمانے میں، فتنے کے زمانے میں بہترین شخص کون ہوگا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ آدمی جو اپنے چرنے والے مال میں رہ کر ان کا حق ادا کرے، ماشیہ اپنے چرنے والے مال مویشیوں میں رہ کر یؤدی حق، ان کا حق ادا کرے اور اپنے رب کی عبادت کرے، اور دوسرا وہ آدمی جو اپنے گھوڑے کی لگام تھامے رکھے اور جس سے دشمن کو ڈراتا رہے، وَيُخَوِّفُونَهُ، اور دشمن جب کہ اسے ڈراتے رہے، یعنی میدان جنگ میں، میدان جہاد میں وہ دشمن سے مقابلہ کرتا رہے اور کفار سے برسر پیکار رہے۔ باب، بغیر ترجمے کے باب آ رہا ہے۔ عن عبداللہ بن عمرو قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تکون فتنة تستنزف العرب قتلاها في النار اللسان فيها اشد من السيف۔ حضرت عبداللہ بن عامر سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک ایسا فتنہ ہوگا تمام عرب کو گھیرے میں لے لے، تستنزف العرب، تمام عرب کو گھیر لے گا، اس کے مقتول دوزخ میں جائیں گے، اللسان فی اشد من السیف، کہ زبان اس فتنے میں تلوار سے زیادہ خطرناک ہوگی، تلوار سے زیادہ خطرناک ہوگی۔ اللسان فی اشد من السیف، لسان سے مراد کلمہ اور بات اور منہ کا بول ہے جو تلوار سے زیادہ مشکل یا زیادہ خطرناک ہوگا۔ تو اس کے دو مطلب ہیں، پہلا مطلب یہ ہے کہ اس سے مراد کلمہ حق ہے، یعنی ایسا فتنہ ہوگا کہ سچ بولنا تلوار سے زیادہ دشوار ہو جائے گا، زیادہ دشوار و مشکل ہو جائے گا، گراں ہو جائے گا، باطل اتنا پھل چکا ہوگا کہ سچ بولنا
تلوار چلانے سے زیادہ مشکل ہو جائے گا۔ دوسرا مطلب یہ کہ کلمے سے مراد باطل و کذب ہے، پھر حاصل یہ ہوگا کہ ایسا فتنہ ہوگا کہ اس میں ایک جھوٹ اور غلط بات تلوار سے بھی زیادہ نقصان کرے گی، کہ چلتی تلوار سے اتنا ایک آدمی مرتا ہے، غلط بیانی سے غلط فہمی کا شکار ہو کر نامعلوم کتنے قتل ہوں گے۔ تو زبان تلوار سے زیادہ خطرناک ہوگی فتنے کے زمانے میں۔ تو دو مطلب، اس زبان سے یا تو کلمہ حق مراد ہو، یعنی فتنے کا زمانہ ہوگا تو اس میں سچ کا بولنا، کلمہ حق کا کہنا وہ تلوار سے بھی زیادہ دشوار ہوگا۔ اگلا ترجمۃ الباب ہے، باب ما جاء فی رفع الامانہ، رفع امانت کا بیان۔ جی عن حذیفة بن الیمان قال حدثنا رسول اللہ حدیثین قد رأيت أحدهما وأنا أنتظر الآخر حدثنا أن الأمانة نزل في جذر قلوب الرجال ثم نزل القرآن فعلموا من القرآن وعلموا من السنة ثم حدثنا عن رفع الأمانة قال فقال ينام الرجل النوم فتقبض الأمانة من قلبه فيظل أثرها مثل الوقت ثم ينام نومة فتقبض الأمانة فيظل أثرها مثل أثر المجل كجمر دحرجته على رجلك فنفتت فتراه منتبرا وليس فيه شيء ثم أخذ حصاة فدحرجها على رجلي قال فيصبح الناس يتبايعون لا يكاد أحدهم يؤدي الأمانة حتى يقال إن في بني فلان رجلا أمينا وحتى يقال للرجل ما أجلده وأذفره وأعقله وما في قلب مثقال حبة من خردل من إيمان قال ولقد أتى علي زمان وما أبالي أيكم بايعت فيه لئن كان مسلما ليردنه علي دينه ولئن كان يهوديا أو نصرانيا ليردنه علي ساعيه فأما اليوم فما كنت لأبايع منكم إلا فلانا فلانا۔ یہ حدیث کا ترجمہ دیکھ لیں۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے دو حدیثیں بیان کی، ایک تو میں نے دیکھ لی اور دوسری کا میں منتظر ہوں۔ آپ نے یہ بیان کیا امانت لوگوں کے دلوں کے بیچ میں نازل ہوئی ہے، فی جذر قلوب الرجال، لوگوں کے دلوں کے بیچ میں نازل ہوئی، پھر قرآن اترا، انہوں نے قرآن سیکھا، وعلموا من السنہ، اور سنت بھی سیکھ لی، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امانت کے اٹھ جانے کے متعلق بیان کیا اور یہ فرمایا کہ ایک آدمی نیند میں سوئے گا فتقبض الامانۃ من قلبہ، چنانچہ امانت اس کے دل سے نکال لی جائے گی، فیظل اثرها مثل الوقت، اس کا امانت کا نشان چھالے کی طرح بس رہ جائے گا، اس کا اثر اور اس کا نشان چھالے کی طرح رہ جائے گا، پھر وہ دوبارہ جب سوئے گا تو امانت پھر اس کے دل سے نکال لی جائے گی، فیظل اثرها مثل اثر المجلی کا جمر دحرجتہ علی رجلک، اور اب اس کے غائب ہو جانے کی وجہ سے بڑے آبلے کی طرح نشان ہو جائے گا، آبلے کی طرح، کا جمرن جیسے انگارے کے پاؤں پر سرکانے کی وجہ سے چھالا پڑ جاتا ہے، جو تو اپنے پاؤں پر اس انگارے کو سرک دے، فنفتت فتراہ منتبرن، پھر تم اسے پھولا دیکھتے ہو، پھر تم اسے پھولا پھولا منتبرن پھولا پھولا اس چھالے کو دیکھتے ہو، ولیس فیہ شیء، جبکہ اس کے اندر کچھ ہوتا نہیں ہے، ثم اخذ حصاة، پھر آپ نے ایک پتھر لیا اور اس کو پاؤں پر لڑکایا، قال فیصبح الناس یتبایعون لا یکاد احدهم، پھر فرمایا پھر لوگ خرید و فروخت کریں گے تو امانت کوئی ایک بھی ادا نہیں کرے گا، لا یؤدی الامانہ، امانت نہیں ادا کرے گا، یہاں تک کہ کہا جائے گا کہ قبیلے میں ایک امانت دار آدمی تھا اور ایک آدمی کے متعلق کہا جائے گا ما اجلدہ و اسفرہ و اعقلہ، وہ کتنا چلاک، عقل مند اور
ہوشیار تھا، وما فی قلبہ، جب کہ اس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان نہ ہوگا. یعنی کہ لوگ وہ برائی کرنا، دغا دینا، فریب کرنا، فراڈ کرنا، دھوکہ دینا، اسی کو عقل مندی اور ہوشیاری سمجھیں گے، اور امانت داری اور ایمان اس کو کوئی بڑی قیمتی چیز نہیں سمجھیں گے. قال، آپ صلی اللہ، حضرت حذیفہ یہ فرماتے ہیں، بے شک مجھ پر یہ زمانہ آ چکا ہے، وما ابالی ایکم بایعت فیہ لئن کان مسلما لیردنہ علی دینہ، جبکہ میں خرید و فروخت کے معاملے میں کوئی بایعت بیع بیع خرید و فروخت کے معاملے میں کوئی پرواہ نہیں کرتا، جس سے جی چاہا خرید لیا، جس کے ہاتھ دل چاہا بیچ دیا. لئن کان مسلمن، البتہ اگر مسلمان ہوتا تو وہ اپنے دین کی وجہ سے چیز واپس کر دیتا ہے. لیردنہ علی دینہ، تو دین کے سبب وہ مجھ پر وہ چیز واپس کر دیتا ہے. اگر وہ یہودی یا نصرانی ہوتا تو اپنے سردار اور پادری کی وجہ سے واپس کر دیتا. بہرحال آج تو میں تم لوگوں میں صرف فلاں فلاں سے معاملہ کرتا ہوں. فَأَمَّا الْيَوْمَ فَمَا كُنْتُ لِأُبَايِعَ مِنْكُمْ إِلَّا فُلَانًا فُلَانًا، میں فلاں فلاں شخص سے ہی معاملہ کرتا ہوں. یہ حضرت حذیفہ بن یمان کہہ رہے ہیں. جی اس حدیث میں یہ جو لفظ ہے الامانہ نظرت فی جذر قلوب الرجال، امانت کا مفہوم کیا ہے؟ امانت کا مفہوم کیا ہے؟ اس کی مراد کی تعیین میں چند قول ہیں. پہلا قول، امانت سے مراد یہاں دیانت داری ہے، جس کی ضد خیانت ہے، یعنی لوگوں کے حقوق و اموال و حدود میں خیانت نہ کرنا، بلکہ مکمل پاسداری کرنا، حفاظت سے امانت ادا کرنا. اس کا مادہ لوگوں کے دلوں کی گہرائی میں اتارا گیا. لفظ امانت کے تلفظ و استعمال سے عموماً یہی پہلا مطلب مراد لیا جاتا ہے، یعنی امانت دیانت داری ہے اور لوگوں کے حقوق و اموال اور حدود کی حفاظت کرنا ہے، پاسداری کرنا ہے. جبکہ علامہ نووی نے کہا امانت سے مراد مکلف ہونے کی وہ استعداد، وہ بنیاد ہے جو لوگوں کے دلوں میں ودیعت کر دی گئی ہے. تیسرا مفہوم، علامہ عثمانی نے لکھا ہے کہ میرے نزدیک امانت سے مراد بنی آدم کے قلوب میں اتاری ہوئی فطری صلاحیت کا بیج ہے، جس کی وجہ سے انسان طاعت کی اپنانے اور معاصی سے اجتناب کرنے کے لیے مستعد ہوتا ہے. یہاں پر لفظ آیا فتراہ منتبرن، جیسے چنگاری و انگارے کی وجہ سے آبلہ پڑ جاتا ہے، جسم کا متاثرہ حصہ پھول جاتا ہے، منتبرن پھولا ہوا، ابھرا ہوا، حقیقت میں اس کے اندر کوئی چیز نہیں ہوتی. اس مثال کی تشریح یوں ہے کہ دل میں امانت موجود ہوتی ہے، پھر تھوڑی تھوڑی رخصت ہونا شروع ہو جاتی ہے، تو امانت کے ساتھ اسی کے بقدر نور امانت بھی زائل ہوتا ہے. اس کی جگہ ظلمت تاریکی آ جاتی ہے، جو قلیل ہونے کی وجہ سے وقت اور نقطے کی مثل ہوتی ہے. پہلے رات وہ جب سوتا ہے تو اس کا اثر وقت کی مثل ہوتا ہے، پھر مزید امانت اور اس کی نورانیت رخصت ہوتی ہے تو تاریکی کا وہ ہلکا سا نشان بڑھ کر مجل جیسا بن جاتا ہے. پہلے تھوڑا ہوتا ہے اور پھر وہ آبلے کی طرح، مجل کہتے ہیں آبلے کی طرح، پھر یہ ظلمت تاریکی آبلے کی شکل اختیار کر جاتی ہے. ایک وقت تو وہ تھا کہ پورا قلب نور سے منور روشن تھا، اب ایسے ہی جیسے چنگاری لڑک کر گر گئی، مضر اثرات چھوڑ گئی، جو ظاہراً تو خوب پھولا ہوا ہے حالانکہ اندر کچھ بھی نہیں ہے. بالکل اسی طرح آدمی کی شہرت تو آفاقی ہے، جناب بڑے دیانتدار ہیں، اندر سوائے خیانت اور کھوٹ کے کچھ بھی نہیں ہے، جیسے آبلے میں گندا پانی ہی بھرا ہوتا ہے اور اوپر سے پھولا پھولا ہوتا ہے، لوگ تعریفیں کر رہے ہیں اور اندر سے کھوٹ ہے. یہ ہے اس مثال کی تشریح. اگلا ترجمۃ الباب ہے، باب لترکبن سنن من کان قبلکم،
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کہ تم ضرور پہلی امت کے طریقے پر چلو گے۔ عن ابی واقد اللیثی ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لما خرج الى حنین مر بشجرة للمشرکین یقال لها ذات انوات يعلقون عليها اسلحتهم۔ سیدنا ابو واقد لیثی سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب حنین کی طرف نکلے تو مشرکوں کے ایک درخت کے پاس سے گزر ہوا جس درخت کا نام تھا ذات انوات۔ وہ اس پر اپنے ہتھیار لٹکاتے تھے۔ لوگوں نے عرض کیا یا رسول اللہ اجعل لنا ذات انوات کما لهم ذات انوات۔ تو لوگوں نے عرض کیا یا رسول ہمارے لیے بھی ذات انوات مقرر کر دیے جیسے کہ ان کے لیے ذات انوات ہے۔ تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سبحان اللہ ھذا کما قال قوم موسیٰ، یہ تو ایسا ہی ہو گئی بات جیسے کہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے کہی تھی اجعل لنا الہا کما لہم آلہہ، ہمارے لیے بھی ایک کوئی معبود مقرر کر دیے جیسے کہ ان کے لیے چند معبود ہیں۔ والذی نفسی بیدی لترکبن سنت من کان قبلکم، اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے تم اپنے سے پہلے لوگوں کے وتیرے پر چلو گے۔ ھذا حدیث حسن صحیح وابو واقد اللیثی اسمہ الحارث بن عوف۔ اگلا ترجمۃ الباب ہے باب ما جاء فی کلام السباع، درندوں کا کلام کرنے کا بیان۔ عن ابی سعید الخدری قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والذی نفسی بیدی لا تقوم الساعة حتى تكلم السباع الانس وحتى يكلم الرجل عذبة صوته وشراك نعله وتخبره فخذه بما احدث اهله بعده۔ جی حضرت ابو سعید خدری سے مروی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے لا تقوم الساعة حتى تكلم السباع الانس، کہ اس وقت تک قیامت قائم نہ ہوگی یہاں تک کہ درندے انسانوں سے گفتگو کریں گے وحتى يكلم الرجل عذبة صوته، اور یہاں تک کہ آدمی کے کوڑے کی ڈور وہ بھی گفتگو کرے گی اور آدمی کے جوتے کا تسمہ بھی گفتگو کرے گا۔ وَتُخْبِرَهُ فَخِذُهُ، اور اس کی ران اس کو خبر دے گی بما احدث اہلُ بعدہ، کہ اس کے گھر والوں نے اس کے بعد کیا کیا، کہ اس کی ران ان باتوں کی خبر دے گی جو اس کے بعد گھر والوں نے کیا، اس کی ران اس کو خبر دے گی۔ اس حدیث میں عجیب و غریب قرب قیامت ظاہر ہونے والی بعض علامات و خوارقات کا ذکر ہے۔ جانور بولنے لگیں گے، جانور انسانوں سے گفتگو کرنے لگیں گے، حتیٰ کہ آدمی کے کوڑے کا پھندا یعنی کہ ڈور، جوتے کا تسمہ، بعض اعضاء باتیں کرنے لگیں گے، سب پول کھول دیں گے۔ روایت حقیقت پر محمول ہے جس کا وقوع محال و ناممکن نہیں، اگرچہ تاحال وقوع وجود نہیں ہوا، اگرچہ جدید ایجادات و آلات نے اسے فہم کے قریب تر اور ممکن تو کر دیا ہے کہ آدمی جتنی بھی دور سے دور ہو اپنے اہل و عیال اور کاروبار سے باخبر اور مسلسل رابطے میں رہ سکتا ہے۔ اگلا ترجمۃ الباب ہے باب ما جاء فی انشقاق القمر، معجزہ شق قمر کا بیان۔ عن مجاہد عن ابن عمر قال انفلق القمر على عهد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال رسول اللہ اشہدوا۔ حضرت ابن عمر سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں چاند دو ٹکڑے ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اشہدوا، کہ گواہ رہو، دیکھو تم اس بات پر گواہ رہو، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ تھا۔ تو اس باب میں چاند کے دو ٹکڑے ہونے کا ذکر ہے، یہ بھی علامات قرب قیامت میں سے ایک ہے۔ باب ما جاء فی الخسف، دھنس جانے کا بیان۔ عن حذیفہ بن اسید قال اشرف علینا رسول اللہ من غرفہ ونحن نتذاکر الساعة فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تقوم الساعة حتى تروا 10 آیات، 10 علامات آپ نے بیان کی کہ حضرت اسید سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم پر بالا خانے سے
جھانک کا غرفہ بالا خانہ ونحن نتذکر الساعہ جبکہ ہم قیامت کا تذکرہ آپس میں کر رہے تھے آپ نے فرمایا کہ قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوگی یہاں تک کہ تم 10 نشانیاں دیکھ لو طلوع الشمس من مغربہا سب سے پہلی نشانی سورج کا مغرب سے نکلنا ویأجوج ومأجوج یہ انتہائی قرب قیامت کی علامات ہیں انتہائی قرب قیامت کی علامات اور یأجوج اور مأجوج اور دوسرا دابت الارض وثلاثت خسوف خسف بالمشرق خسف بالمغرب خسف بجزیرت العرب اور آپ نے فرمایا کہ 3 بار دھنس جانا مشرق میں مغرب میں اور جزیرت العرب میں دھنس جانا یہ 3 مواقع میں دھنس جانا ونار تخرج من قعر عدن تسوق الناس او تحشر الناس اور آپ نے فرمایا کہ آگ جو عدن کے گڑھے سے نکل کر لوگوں کو ہانکے گی یا لوگوں کو جمع کرے گی اور فتبیت معهم حیث باتوا وتقیل معهم حیث قالوا اور وہ آگ وہاں رات گزارے گی جہاں وہ رات گزاریں گے اور وہ قیلولہ کرے گی جہاں وہ قیلولہ کریں گے جی اگلی سند ہے قال حدثنا محمود بن غیلان قال حدثنا وکیع عن سفیان عن فرات نحوه فرات کا لفظ راوی ہیں فرات ان سے نقل کیا ہے اسی مثل کی روایت وزاد فی والدخان اور اس میں اضافہ ہے دخان کا دھوئیں کا وبي قال حدثنا هناد قال حدثنا ابو الاحوص عن فرات القزاز نحو حديث وكيع عن سفيان اور اسی طرح دوسری سند اسی الفاظ حدیث کے ساتھ روایت ہے قال حدثنا محمود بن غیلان قال حدثنا ابو داود الطیالسی عن شعبة والمسعودی سمع فراتا القزاز نحو حديث عبد الرحمن عن سفيان عن فرات وزاد فی الدجال اب الدخان دونوں کا ذکر ہے عن فرات نحو حدیث ابی داود عن شعبة وزاد فيه قال والعاشرة اما ريح تطرحهم في البحر واما نزول عیسی ابن مریم اور دسویں نشانی قرب قیامت کی وہ ہے حضرت عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کا نازل ہونا یا ایک ایسی ہوا چلے گی جو ان کو سمندر میں پھینک دے گی اگلی روایت وبی قال حدثنا محمود بن غیلان قال حدثنا ابو نعیم قال حدثنا سفیان عن سلمة بن كهيل عن ابي ادریس المرهبی عن مسلم بن صفوان عن صفیة قالت قال رسول الله لا ينتهي الناس عن غزو هذا البيت حتى يغزو جيش حتى إذا كانوا بالبيداء أو ببيداء من الأرض خسف بأول وآخر ولم ينجو أوسطهم قلت يا رسول الله فمن كره منهم قال يبعثهم الله على ما في انفسهم حضرت صفوان حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ سے نقل کرتی ہیں فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا ينتهي الناس عن غزو هذا البيت لوگ اس گھر یعنی بیت اللہ کی جنگ سے باز نہیں آئیں گے یہاں تک ایک لشکر جب چڑھائی کرے گا اور وہ مقام بیدا زمین کے ایک صاف اور چٹیل میدان میں ہوں گے بیدا کے مطلب ہے صاف اور چٹیل میدان زمین کے صاف چٹیل میدان میں ہوں گے تو پہلے اور پچھلے سب یہ زمین میں دھنس جائیں گے اور درمیان والے بھی نجات نہ پا سکیں گے تو میں نے عرض کیا یا رسول اللہ جو شخص ان میں سے اس جنگ کو برا جانتے ہوں گے تو ان کے بارے میں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اللہ تعالیٰ انہیں ان کی نیتوں پر ہی اٹھائیں گے اسی مفہوم کی روایت پہلے بھی گزر چکی ہے جو عن عائشة رضی اللہ تعالی عنہ قالت قال رسول اللہ تکون فی آخر هذه الامت خسف ومسخ وقذف کہ اس امت کے آخر میں زمین میں دھنس دینا چہروں کا مسخ جانا اور آسمان سے پتھروں کا برسنا ہے ہوگا تو حضرت عائشہ نے فرمایا کہ میں نے کہا یا رسول اللہ
کیا ہم ہلاک ہوں گے جب کہ ہمارے درمیان نیک لوگ بھی موجود ہوں گے؟ تو آپ نے فرمایا کہ نعم اذا ظہر الخبث، کہ جب خباثت اور غلاظت وہ غالب آ جائے گی اور بے دینی غالب آ جائے گی تو اس وقت عمومی عذاب میں میری امت مبتلا ہو جائے گی۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔